السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ تو آئیے آج کا سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ حافظ عمر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ 16 مخارج یاد کر لیے ہیں؟ جی کر سو ماشاءاللہ۔ تو چلو پھر ایسا کریں کہ آگے بڑھنے سے پہلے 17واں مخرج یاد کرنے سے پہلے آپ ہمیں یہ زا سین صاد اس کا مخرج بیان کریں۔ زا سین صاد زبان کی نوک ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے اتصال سے لگے تو زا سین صاد۔ اتصال بولتے ہیں۔ اچھا، اتصال کہتے ہیں ملنے سے۔ اچھا جی 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 ماشاءاللہ، اتصال سے لگے تو زا سین صاد نکلتا ہے۔ اچھا سنایا، ٹھیک ہے۔ نون کا مخرج بیان کریں۔ زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے تو نون نکلتا ہے۔ را کا مخرج بیان کریں۔ زبان کا کنارہ ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے تو را نکلتا ہے۔ زبان کا کنارہ مائل بپشت اوپر کے جی ثنایا علیہ کے ساتھ لگے، ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ۔ اچھا، جڑ جی نہیں اس کو کہنا، جڑ لگتی ہے تا دال طا میں۔ تا جی دال طا کا مخرج بیان کریں۔ تا دال طا، وہ جو آپ نے را کا بیان کیا ہے نا، وہ تا دال طا ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے تو تا دال طا نکلتا ہے۔ اب سا دال ظا کا بیان کریں۔ جی صحیح۔ زبان کا کنارہ اور ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے۔ نیچے والا کنارہ جو دانت جس سے ہم کاٹتے ہیں، یہ کنارہ، اور اوپر جو اندر کی طرف جو مسوڑوں کے ساتھ جا کے چھپتا ہے جہاں پر وہ ہوتا ہے مسوڑے میں، وہ کنارہ۔ ان میں سے وا تو وہیں سے نکلے اور زار سا بھی وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ نیچے کاٹنے والی جگہ پہ لگائیں کنارے کے ساتھ تو وہاں سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن وا وہاں سے نکلتا ہے۔ اب بیان کیجئے با میم واو کا مخرج۔ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملنے سے با نکلتا ہے، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملنے سے میم، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور منہ کھلا رکھنے سے واو نکلتا ہے۔ جی صاحب ماشاءاللہ، سب ٹھیک یاد کیا ہے؟ جی جی بے شک ماشاءاللہ۔ جتنے سوال کیے ہیں اس میں سے ایک را کے متعلق تھوڑا سا ان کو وہ غلطی لگی ہے، تو جو سمجھ لیے کہ 100 میں سے ماشاءاللہ 70 نمبر سے انہوں نے مخارج سنائے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب آئیے عام مخارج میں سے 5واں مخرج یعنی اصول مخارج، 5واں مخرج، 5واں مخرج کی اصلیت یعنی خیشوم، یہ مخارج مقدر میں آتا ہے۔ خیشوم یعنی ناک کا آخری حصہ، ہڈی، بانسا، ہمارے ہاں ہڈی کہتے ہیں، اردو دان لوگ وہ اس کو بانسا کہتے ہیں، بنسری، اور پنجابی جیسی جی پی بھی کہنے ہیں، بنسری دی جی پی جڑی، اسی طرح دی اسی طرح کی یہ اس کی شیپ ہے، آپ ٹٹول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے وہ بنسری کی آواز نکلتی ہے ناک میں سے، اس حصے سے اسی طرح کی آواز نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نظام بنایا۔ اور اس آواز کو گنگناہٹ ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو غنہ کہتے ہیں نا، فلاں بندہ گنگنا رہا ہے، یہ اردو میں گنگناہٹ۔ اور اگر کوئی بندہ ناک سے بولے تو ہمارے اس کا نام بھی ڈال دیتے ہیں گنگنا، تو اس کو عربی میں غنہ کہتے ہیں۔ لیکن جو مقدار ہمیں ضرورت ہے نون اور میم میں، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے فمائیں، اتنی بس، اس سے زیادہ نہیں۔
فمن یؤمن یہ اس کی مقدار ہے. حاجی صاحب ذرا پڑھیے آپ پانچواں مخرج. پانچواں مخرج خشوم یعنی ناک کا آخری حصہ، اس سے غنہ کی آواز نکلتی ہے اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ایک ہے. الف نہیں کہنا، ایک الف کے برابر ہوتی ہے. قاری کا تلفظ چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، پشتو میں ہو، عربی میں ہو، انگلش میں ہو، کیونکہ اس کی جاب جو ہے اس کا وہ تلفظ کے ساتھ تعلق ہے، تو کوئی بھی زبان ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ان کے الفاظ کو صحیح. ظاہر ہے ہم نے ساری لائف اسی طرح گزاری ہوئی ہے اپنے ماحول میں، تو وہ مشکل تو ہوتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں، عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں. تو بہر کیف ماشاء اللہ اگر کوئی صحیح بولتا ہے تو اس کی آواز خوب، اس کی گفتگو میں سلیقہ ہو تو خوب، اس کو سلیقہ کہہ سکتے ہیں، خوبصورت ہوتا ہے ماحول. یہ صاحب آپ پڑھیے. عربی میں بھی الف ہی کہتے ہیں. الف ہی کہتے ہیں جی. بولیے آفت جی. عمر. پانچواں مخرج خشوم یعنی ناک کا آخری حصہ، اس سے غنہ کی آواز نکلتی ہے اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. جیسے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور یہ صفت ہے. اچھا یہ غنہ صفت ہے، لیکن جن حرفوں میں جس وقت پائی جاتی ہے اس وقت اگر اس کو، کیونکہ اس صفت کا مخرج ہے، اس صفت کا ایک مخرج ہے خشوم علیحدہ، لہذا اس کا مخرج بیان کر دیا گیا. جی ہاں نیچے پڑھیے ذرا نوٹ. حج صاحب آپ ذرا پہلے پڑھیے. نوٹ: حروف تجہی میں سے کسی حرف مدہ کا مخرج معلوم کرنا چاہو جس کا مخرج مقدر ہوتا ہے تو لازم ہے کہ الف مدہ پر حرف مفتوح داخل کرو اور واو مدہ پر حرف مضموم اور یا مدہ پر حرف مکسور زیادہ. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو تین حروف مدہ ہیں الف واو یا، ان کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پھر ایسا ہے کہ الف سے پہلے زبر والا حرف لاؤ کوئی، واو مدہ سے پہلے پیش والا کو حرف لاؤ، یا مدہ سے پہلے زیر والا کو حرف لاؤ. مثلا با، تا، سا. اب آپ دیکھیں با آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ ٹکتی نہیں ہے، جو خلا ہے نا خلا کے اندر سے نکل رہی ہے. بعد میں تو ہوٹ بند ہوئے، لیکن اس کے بعد جو آواز ہے اس کے اندر سے آواز باہر نکل رہی ہے. با، تا، سا، اس طرح بو، تو. ہوٹ تو گول ہو گئے لیکن وہ باؤ مدہ، لیکن ہونٹوں کے گول ہونے کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہے. او، او، اس طرح یا کی ای، بی، سی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ الف مدہ اس وقت مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، واو مدہ اس وقت مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے پیش ہو، یا مدہ اس وقت مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے زیر ہو. یوں سمجھ لیجیے کہ حروف مدہ کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ حروف مدہ کہتے ہیں الف واو یا ساکن ما قبل کی حرکت موافق. تو الف کے موافق کون سی حرکت ہوگی حافظ عمر؟ زبر. واو کے موافق پیش. یا کے موافق زیر. جب ما قبل کی حرکت موافق ہوگی تو پھر یہ مدہ ہوں گے. مثلا واو اس وقت مدہ ہوگا جب وہ خود تو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. یا کس وقت مدہ ہوگا؟ جب وہ خود ساکن اور ہو، اس سے الف کا پہلے مدہ زیر ہو. ہوگا. بس الف کی ایک ہی حالت ہے کہ وہ خالی ہے اس سے پہلے. اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں ہے. سمجھے نا؟ وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے، اوپر جزم کی نشانی آ جائے، خالی نہ ہو، پھر بھی وہ مدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ الف نہیں ہے.
اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے پھر بھی وہ الف نہیں ہے، پھر وہ حمزے کی ساری شکلیں بنتی. الف مدہ کی شکل وہی ہے، اور اسی طرح واو مدہ بھی جھٹکے کے ساتھ اگر پڑھا جائے جیسے تو وہ حمزہ ہے لیکن واو کی شکل میں ہے. یا مدہ سے پہلے زیر بھی ہو لیکن جھٹکا آ جائے جیسے بیسا نہیں ہوگا، بیسا یا کی شکل میں. سمجھا گئی بات کی؟ صاحب آپ چلیں آگے. جی اب آئیے. اب یہ جو ہم نے مخرج پڑھے ہیں نا، یہ اس نقشے میں دیکھیں آپ، یہ نقشہ. اب اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ یہ سب سے لاسٹ والی لائن ہے، یہ جہاں کیفیت لکھا ہوا ہے، نظر آ رہی ہے نا؟ جی جی. یہ کتنے خانے ہیں؟ ایک. اس خانے میں کیا لکھا ہوا ہے عمر؟ خلا دہن کے حروف. اس کے اگلے مخرج میں خانے میں کیا لکھا ہے؟ حلق کے حروف. حافظ عمر بول رہے ہیں حلق کے حروف، حروف حلقی. اچھا، اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ زبان کے حروف. اس کے نیچے حروف لہاتیہ، شجریہ. نہیں آگے ہاں ہونٹوں کے حروف. اور سب سے نیچے یہ خشوم کی آواز. یہ کتنے خانے ہیں؟ یہ ٹوٹل یہ 5. وہی 5 مخارج جو ہیں عام. یہ اوپر والا اور نیچے والا مقدر ہو گیا، اور یہ جو درمیان والے ہیں تینوں یہ محقق ہو گئے. سمجھ آ گئے نا؟ جی جی. اب آپ دیکھیں خلائے دہن میں کتنے حروف ہیں اور کون سا مخرج ہے؟ ایک مخرج. ٹھیک ہے، مخرج نمبر 1 پڑھیے اب. جوف دہن. یہ آگے. اچھا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ مقام ادائیگی کیا ہے؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ. منہ کے اندر کا خالی حصہ. مقام ادائیگی صرف یہی ہے، اس میں کسی اور کی معاملت شامل نہیں ہے. نکلے کون سے حروف ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آ گیا دوسرا خانہ، حلق کے حروف. پڑھتے جائیں. اقصی حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. حمزہ ہا. عین ہا. ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. غین خا. ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں. جی جی. آپ کو یاد ہے وہ اقصی لسان، زبان کی جڑ، یعنی اقصی لسان. اب جہاں ٹھہریے، یہاں نکلتے ہیں مقام ادائیگی تو اقصی لسان ہے، لیکن معاملت ہو رہی ہے ساتھ اوپر تالو، لحاظ کے پاس تالو. سمجھ جا رہی ہے؟ جی 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 بولیے. لحاظ یعنی لحاظ کے ساتھ تالو کے نرم حصہ کے ساتھ لگے تو قاف نکلتا ہے. قاف. نمبر 6 اقصی لسان، زبان کی جڑ، قاف کے مخرج کے قریب تالو کے سخت حصہ کے ساتھ لگے تو کاف نکلتا ہے. یہ معاملت ہے. اچھا، یہ معاملت ہے لحاظ کی. ٹھیک ہے نا؟ نکل. وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، تالو کے درمیانی حصہ سے لگے. یہاں پہ تالو کی معاملت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کیا کیا نکلا؟ جی جی. جیم، شین اور یہ جو قاف اور کاف ہے نا، اس کو حروف لحاظیہ کہتے ہیں لحاظ کی وجہ سے، اور اس کو جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں. یہ تالو کا بلند حصہ ہے نا، تو اس بلندی کی وجہ سے اس کو شجر کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. شجر بھی بلند ہوتا ہے نا، درخت. جی آگے چلیے. مخرج نمبر 8 حافظ لسان، یعنی زبان کی کروٹ. ادراس علیا یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو ادراس علیا کی معاملت ہے. کیا نکلا؟ بعد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ لسان. حافیہ. یہ لکھو نا، حرف حافیہ ہے. حافیہ. ٹھیک ہے جی جی. مخرج نمبر 9 زبان کا کنارہ. صاحب آپ پڑھیے آگے.
جی مخرج نمبر 9 زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ یعنی سارا زبان کا کنارہ نہیں، تھوڑا سا حافہ بھی لگتا ہے. جی معاملت کیا ہے؟ جب ثنایا سے ضواحق تک کی طرف کے تعلق کے ساتھ لگے تو لام نکلتا ہے. مخرج نمبر 10 نمبر 10 زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے تو اس سے نون نکلتا ہے. لام سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 11 زبان کا کنارہ مائل با پشت ثنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگے رو نکلتا ہے. جڑ بھی کہا ہے تو جڑ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کہنا ہے زبان کا کنارہ مائل با پشت. حافظ صاحب نے یہ صحیح پھر بیان کیا تھا، یہاں سے یاد کیا ہوگا نا. جی تو پھر زبان کا یہ مائل با پشت بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. آگے مخرج نمبر 12 زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے تا دال تا نکلتے ہیں. اچھا یہ جو لام نون را تھا نا، ان کو حروف طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی طرف لگی، اور زلق کہتے ہیں نرمی کو. زلق کسے کہتے ہیں؟ عبد عمر نرمی کو. ہاں، یہ چونکہ یہ بڑے نرمی کے ساتھ لگتی ہے زبان دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ، اس لیے اس کو زلقیہ بھی کہتے ہیں. یہ تین حروف لام نون را، ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ یا زلقیہ. جی آگے یہ جو تا دال تا ہے یہ ہے نطعیہ. نطعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ تالو کا جو حصہ ہے نا، شجر تو بلندی حصہ ہے نا، تو اس کے بعد جو مسوڑوں تو یہ تالو کا نیچے جھکا ہوا حصہ ہے. تو یہ جھکے ہوئے حصہ جو ہے نا، پستی کو عربی میں نطع کہتے ہیں. تو یہ حروف نطعیہ ہو گئے. یہ اچھا آگے چلیے. زبان کی نوک ثنایا اولیہ کا کنارہ جو مسوڑوں کے قریب کے ساتھ لگے اس سے ثا ذال ظا نکلتے ہیں. اچھا اس وقت لساویہ کہتے ہیں. لسا کہتے ہیں عربی میں مسوڑے کو. کسے کہتے ہیں؟ مسوڑے کو. تو اس مناسبت سے کہ زبان مسوڑوں کے ساتھ لگی ہے، ان کو حروف لساویہ کہتے ہیں. جی آگے چلیے. مخرج نمبر 14 زبان کی نوک ثنایا سفلا اور ثنایا اولیہ کے اتصال سے یعنی ان کے ملنے سے ذا سین صاد نکلتے ہیں اور ان کو صفیریہ کہتے ہیں. صفیریہ چونکہ ان میں سیٹی ہوتی ہے، تو سیٹی تیز سیٹی کی وجہ سے اس کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. اچھا نمبر 15 نیچے ہونٹ کا شکم ثنایا اولیہ کے کنارے سے ملے اس سے فا نکلتا ہے. اب جو آگے مخرج آ رہے ہیں نا، ان میں معاملت نہیں ہے. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے اس سے با نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے اس سے میم نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں درمیان کھلا رہے اس سے واو نکلتا ہے. اور عربی میں ہونٹوں کو شفت کہتے ہیں، اور یہ ہو گئے حروف شفویہ. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 17 خشوم یعنی ناک کی ہڈی غنہ خشوم کی آواز نکلتی ہے. اچھا اب آئیے جو لوگ کہتے ہیں نا امام فرا کہتے ہیں، امام سیبویہ کہتے ہیں 16 مخرج. کتنے ہیں؟ 16. تو وہ جوف دہن کو بیان نہیں کرتے. اس کو بیان نہیں کرتے؟ جوف دہن. وہ حروف مدہ کو علیحدہ بیان نہیں کرتے. حافظ عمر سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی جی. امام سیبویہ نے 16 مخرج کیوں کہے ہیں کہ انہوں نے جوف دہن کا جو مخرج ہے اس کو کہتے ہیں حروف مدہ کو انہوں نے علیحدہ بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. مخرج بھی بیان نہیں کیا، اور یہ لام نون را کا ایک مخرج بیان کر دیا کہ زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے یا کناروں کے ساتھ لگے. سمجھا گئی نا. تو 2 مخرج یہ کم ہو گئے. 3 میں سے 2 ایک رہ گیا نا.
तो ये कम हो गए और जौफे दहन भी बयान ना हुआ, 17 से 3 कम हो गए, बाकी कितने रह गए? 14। समझा गई बात जी? जी। जी कितने मखरज कम हुए? 3। 3 कम हुए। कौन कौन सा? एक जोफे दहन जोफे और बाकी 2 कौन से हैं? लाम नून रा लाम लाम नून रा नून को रा एक कर के दिया। 3 को और अब हम आगे एक और चीज देखते हैं कि इन मखारज के जो नाम है ना, ये हमने देखे हैं आगे। हाँ, ये है हरूफ के अलकाब। मैंने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन आगे फिर देख लेते हैं किताब में भी। हमने जो नाम बोल रहे हैं ना अभी, फलाना जौफिया है, हल्की है, लहविया है, पढ़िए इधर आज सब ये मखारज के लिहाज से बुनियादी तौर पर हरूफ के अलकाब। इल्काब की इल्काब तादाद नहीं, ये लाम तरीफ का हमजा है। हरूफ के अलकाब की जी तादाद पढ़िए 10 इधर है। 10। नंबर 1 जोफिया, नंबर 2 हल्किया, नंबर 3 लहविया, नंबर 4 शजरिया, नंबर 5 नितोइया 5 किधर गया? शजरिया चलो अब आ जाता है। कौन सा रहा? हाँ हाफिया। हाफिया रह गया दरमियान। मखरज नंबर 5 हाफिया। जी नंबर 6 नुतैया, जी नंबर 7 लसविया, जी नंबर लिसाविया। लिसावी जी लसविया, नंबर 8 असलिया, नंबर 9 जलकैया, नंबर 10 शफविया। हाँ, इसमें से हाफिया रह गया, ठीक है ना जी। चलो आगे पढ़िए जरा। मखरज नंबर 2 नहीं, अब ये बात नंबर 2, हर लक़ब के हरूफ और मफहूम लक़ब के हर लक़ब के जितने भी हरूफ है, मन शफिया कौन से हैं, हाफिया कौन से है, लक़ब हर हरूफ लक़ब के अंदर कौन से हरूफ आते हैं और उस लक़ब का माना क्या है? जी बोलिए अच्छा। ये हर लक़ब के हरूफ और मफहूम लक़ब। जी नंबर 1 जोफिया यानी हवाइया, 3 हरूफ मद्दा को ये लक़ब इसलिए दिया गया है कि ये जौफे दहन से निकलते हैं और हवा के साथ, और हवा के साथ ही ये मुकम्मल हो जाते हैं। यानी जुबान कहीं टिकती नहीं है, ये बाहर निकल जाते हैं, मुंह से बाहर निकल जाते हैं, मुंह बंद नहीं होता। ये 3 हरूफ हैं, बाकी में मुंह बंद होता है। मैं अब अद अस अज अह अख अद, लेकिन ये आ उ ई हरूफ बाहर निकल जाते। समझा गई बात की उमर? जी जी। आगे बोलिए उमर नंबर 2। हल्किया, जी ये हरूफ 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इनको ये नाम इसलिए दिया गया, ये हलक से अदा होते हैं। आगे नंबर 3 लहविया, और ये 2 हरूफ काफ काफ हैं, और इनको लहविया इसलिए कहते हैं कि इनका ताल्लुक लहात हलक के ऊपर के हिस्सा में गोश्त का टुकड़ा के साथ है। नंबर 4 शजरिया, एक मिनट हरूफे बिन कालन भाई जी हरूफे शजरिया 3 हैं। जीम, शीन और या गैर मद्दा, और इनको ये लक़ब इसलिए दिया गया कि धुन के बुलंद हिस्सा तालू से निकलते हैं। दहन के बुलंद हिस्सा, दहन के बुलंद हिस्सा तालू से निकलते हैं। नोट, तालू को दहन के बलाई हिस्सा होने की वजह से शजर कहा जाता है। बुलंदी की वजह से, ठीक है ना, दरख्त भी तो बुलंद होता है।
چلو مخرج جی نمبر جی 5 یا نمبر 5. نمبر 5 حافیہ. حرف حافیہ صرف ضاد ہے. حافہ لسان سے ادائیگی کی وجہ سے اسے حرف حافیہ کہا جاتا ہے. نمبر 6 نطعیہ. نطعیہ. حروف نطعیہ 3 ہیں، تا، دال اور طا. ان کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ دہن میں تالو کے منہ کی طرف نیچے والے حصہ کو نطع کہا جاتا ہے. نطع کہا جاتا ہے. نطع اوپر کہا جاتا انگوٹھا ہے. لگایا نا مسوڑوں کے آگے، تو دیکھا نا جی جی تالوں کے اندر وہ اونچے نیچے ہموار تالو ہے، تو یہ تالو کا پست حصہ ہے جسے نطع جی. کہتے ہیں. جی. نمبر 7 لثویہ. لثویہ. حروف لثویہ. لثویہ. جی لثویہ. حروف لثویہ ثا، غال اور ظا ہیں. یہ لقب ان حروف کو اس لیے دیا گیا کہ یہ مسوڑوں کے قریب سے نکلتے ہیں اور مسوڑوں کو عربی میں لثا کہا جاتا ہے. نمبر 8 اصلیہ. حروف اصلیہ اصلیہ یا را. صفیریہ دونوں نام ہیں حروف. جی یہ اصلیہ سین کے ساتھ ہے. اچھا، جی 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 اسلحہ نہیں ہوتا. اسلحہ کو جی بھی جی اس لیے کہتے ہیں نا اسلحہ کہ اس میں بھی تیزی ہوتی ہے. اسلحہ جو جی ہوتا ہے نا، اسلحہ چلایا جی، اس میں بھی تیزی ہوتی ہے. تو تیزی کی وجہ سے کہ یہ اس میں آواز تیز سیٹی کے ساتھ نکلتی ہے، اس لیے اس کا نام اصلیہ بھی ہے اور صفیریہ بھی ہے. جی. حروف اصلیہ یہ را، زا ہے. سین، زا نہیں، سخت ہے. زا. سا، سین اور جی صاد ہے. جی ٹھیک ہے ادھر زال لکھ لیا تھا. زا، سین اور صاد ہیں. ان کو یہ لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی ادائیگی میں تیز سیٹی جیسی آواز ہے، جس کی مناسبت سے ان کو اصلیہ کہا گیا ہے، اور اس کا دوسرا نام صغیریہ ہے. جی. نمبر 9 ذلکیہ. یہ حروف ذلکیہ لام، نون اور را ہیں. ان کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ یہ طرف لسان یعنی زبان کے کنارہ سے نکلتے ہیں. ذلک بامانہ کنارہ ہے. ذلک کنارے کو بھی بولتے ہیں نرمی کے ساتھ ادائیگی، کنارہ. ٹھیک ہے نا. کنارے پہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے نا وہ بڑا آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اچھل کود نہیں کرتا وہاں. جی. مخرج نمبر 10 شفوبہ یا شفہیہ. یہ نقطہ رہ گیا، شفویہ یا شفہیہ. جی شفہیہ ہاں، یا شفہیہ، لیکن یا شفویہ ہی شفہیہ. زیادہ بولتے ہیں. جی. جی اچھا شفویہ ہے یہ پہلا، ہاں. شفویہ یا شفہیہ. یہ حروف فا، واو، با اور میم ہے. میم ہیں. ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. جی. جی حاجی صاحب ماشاء اللہ. آگے حروف کی صفات شروع ہو رہی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم صفات کی طرف چلیں گے. آج ہم نے یہ پڑھا ہے حروف کی مخارج، آج ہمارے مکمل ہو گئے. سمجھے حاجی صاحب؟ جی جی. حروف کے مخارج مکمل ہو گئے، وما ان کے القابات، اور میرے خیال میں پوری تفصیل اب ذہن میں بیٹھ گئی. اس میں یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ امام فروا کے نزدیک 14 کس طرح ہوئے، امام سیبوا کے نزدیک 16 کس طرح ہوئے، اور امام خلیل نحوی علیہم الرحمہ ان کے نزدیک 17 ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو آئیے آج اب ہم یہ حدر بھی پڑھتے ہیں اور پھر مشق بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جی حافظ عمر پڑھیے. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم موريات قدحا فالمغيرات صبحا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جی صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. نون لمبی ہو گئی ہے. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا. نون یہاں بھی لمبی ہو گئی. فوسطن به جمعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود دال میں قلقلہ کریں. ان الانسان لربه لکنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. ماشاء اللہ. آئیے آپ مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان نہیں انسان اگر ٹھہرنا تھا نا ان الانسان آپ جمع آپ ٹھہر انسان چھوٹا ہے فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا جی فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود شاباش دوبارہ پڑھیں لمبا سانس لے کر بلند آواز سے فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربئذ لخبير ربهم کی میم پہ غنہ ہے ان ربهم بهم يومئذ إن ربهم بهم يخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ آج کا ہمارا سبق درس قرات کا سبق اختتام تک پہنچا انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ